سب آنکھ کا دھوکہ ہے، روانی تو نہیں ہے، دریا میں فقط ریت ہے، پانی تو نہیں ہے۔ میں نے سنا ایک دفعہ آپ CIA میں بھرتی ہو گئے تھے، اور میں نے انہیں کہا کہ جی میں آپ کے بڑے کام کا آدمی ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، میں اسامہ بن لادن کے دوستوں کو جانتا ہوں۔ جو ہے یہ 9/11 سے تھوڑی پہلے کی بات ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ بیت اللہ مسعود نے بندے بھیج دیے، تو رات کو دھماکہ خیر ہو گیا، بعد میں میں اس پہ کام کر رہا تھا تو میرے گھر پہ اٹیک ہو گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا اٹیک ہو گیا جس میں گولیاں چلائی گئیں۔ یہ لمٹ کراس ہو رہی ہے۔ میری جنرل پاشا صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، انہوں نے کچھ کہا تھا آپ کو؟ کہتے ہیں لیکن میں 3 جرنلسٹ سے بہت نفرت کرتا ہوں، ایک نجم سیٹھی ہے، ایک حامد میر ہے اور ایک آپ ہے۔ میں نے کہا جی اچھا، پھر پاور کا اپنا ایک ایروگنس بھی ہوتی ہے، نشہ بھی ہوتا ہے، نشہ بھی ہوتا ہے۔ اعجاز بھائی، ارشد شریف ان کا جو مرڈر ہے، جن لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں، الزام لگایا گیا جن کی طرف، تو وہ ساری زندگی ان کے ساتھ ہی کام کیا انہوں نے۔ ارشد شریف ذاتی طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے، کبھی بھی نہیں۔ ہاتھیوں کی لڑائی میں وہ کو چلے گئے۔ ارشد شریف کو فوج نے اور ISI نے مارا ہے، اور یہ کیس تو اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے۔ آپ ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے آپ سوال کر رہے ہیں، وہ اب بھاگ رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ جنرل اسلم بیگ مرزا کے ساتھ یہ سین ہوا، سابق DGI جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ اچھا، کچھ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اگلے کے منہ میں آپ مائک گھسیڑ دیں، یہ کون سی صحافت ہے؟ جرنلسٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جرنلسٹ کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ اس نے بتایا اور ادھر آ کے رپورٹ کر دی، خالی یہ کام تو نہیں ہوتا۔ جنرل ظہیر الاسلام کے اوپر آج بھی کتنا شور مچتا ہے، کیا عدالتیں انہیں بلا سکیں؟ جنرل باجوہ کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں، کیا میں نے کسی کا گریبان پکڑا ہے؟ آپ نے کہا کہ باچا خان جو ہیں وہ قائد اعظم سے بڑے لیڈر تھے، ایلیبوریٹ کریں گے، ایکسپلین کریں گے؟ ایک بندہ ہے جو کم و بیش 30 سال سے زائد عرصہ وہ جیل میں رہا ہے، جدوجہد کی اور انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے جدوجہد نہیں کی۔ اسٹیبلشمنٹ کون تھی اس وقت؟ انگریز سرکار۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو کون چیلنج کر رہا تھا؟ مسلم لیگ چیلنج کر رہی تھی؟ نہیں، اس کو تو چیلنج یہ لوگ کر رہے تھے، ان لوگوں نے کیا۔ اور قائد اعظم بھی آپ دیکھیں وہ کوئی کنفرنٹیشنسٹ نہیں تھے، وہ جیل میں تو کبھی بھی نہیں گئے نا جناب صاحب۔ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آئندہ انتخابات میں شاید یہ جو بلے کا نشان ہے یہ نہ ہو۔ کیا پوزیشن ہوگی انتخابات میں؟ میں کنونسڈ ہوں اس بات پہ کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ یہ جو باتیں ہیں نا کہ نواز شریف یا عمران خان، یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سب آنکھ کا دھوکہ ہے، روانی تو نہیں ہے، دریا میں فقط ریت ہے، پانی تو نہیں ہے۔ ہم اسی طرح دھکے کھاتے آئے ہیں اور دھکے کھاتے چلے جائیں گے، دھکے اور دھوکے، دھکے اور دھوکے۔ نئے سلسلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے ہمارے مہمان بہت گونا مشک صحافی ہیں، بڑے طاقتور ترین لوگ جو ہیں ان سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں۔ اعجاز سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اعجاز بھی کیسے ہیں؟ بہت شکریہ بلال بھائی۔ میں جب آپ تعارف کرائے تھے میں مسکرا رہا تھا کہ کون ہے جو تھر تھر کانپتا ہے۔ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے تو ایک معمولی سے جرنلسٹ سے کیا ڈرتے ہیں؟ بڑے بڑے طاقتور ترین جنرل جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اس تقریب میں کہیں اعزاز نہ آ جائے۔ بس وہ مجھ سے نہیں ڈرتے، کیمرے سے ڈرتے ہیں۔ اچھا اعجاز بھائی، پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں چونکہ اپارچونیٹیز کی کمی ہے تو زیادہ تر لوگ جس بھی شعبے میں ہیں وہ حادثاتی طور پہ آئے ہیں۔ ایک انڈین فلم بھی بنی ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر، تو آپ صحافت میں کس طرح سے آئے؟ کیا سوچا تھا کہ میں صحافت میں آؤں گا نہیں آؤں گا؟ کیا سلسلہ بنا؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ میں بلال بھائی حادثاتی طور پہ ہی آیا ہوں۔ میں پولیٹیشین بننا چاہتا تھا ایکچولی۔ اچھا۔ اور وہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو بڑی چیزیں آپ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ریولیوشن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ریولیوشن لے کے آؤں گا۔ تو میں نے پولیٹیکل سائنس رکھی تھی، پالیٹکس پڑھتا تھا شوق سے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس پاس ہونے کے لیے، میں نے شوق سے رکھی کہ ڈگری لینی ہے۔ صحیح۔ جی۔ تو میں H9 کالج میں اسلام آباد میں پڑھتا تھا، اور اس سے پہلے میں جہلم میں رہتا تھا۔ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے والد صاحب کے ساتھ آنا پڑ گیا ادھر۔ تو جب اسٹوڈنٹ تھے تو اس طرح کے خیالات تھے، تو ڈبیٹ وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، ٹیچر سے بڑے سوال کیا کرتے تھے۔ کلامی معاف یعنی پیدا وہاں ہوئے جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ مائیں لفٹین پیدا کرتی ہیں، ورنہ سیاستدان چاہتے تھے، ورنہ سیاستدان، اور آگے صحافت کی طرف، آگے صحافت کی طرف۔ بالکل ٹھیک ہے آپ۔ تو کیسے صحافت کی طرف جائے؟ میرے ایک ٹیچر تھے افضل امان، وہ تھے وہ ہمارے ڈبیٹنگ کلب کے سربراہ بھی تھے۔
اور وہ پارٹ ٹائم، وہ انگلش کے ہمارے ٹیچر تھے کالج میں، تو پارٹ ٹائم وہ ایک اخبار میں بھی لکھا کرتے تھے. اچھا. تو میں جب ان کے کلب میں ایکٹیو ہوا تو انہوں نے بڑی شفقت کی، انہوں نے مجھے جسے کہتے ہیں نا کہ پروموٹ کیا. اس سے پہلے یعنی کہ جو ڈبیٹنگ ہے اس کے اوپر، وہ میں میٹرک میں جب جیلم میں پڑھتا تھا 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، تو اس وقت کے وہاں کے جو ٹیچرز تھے انہوں نے بڑا انکریج کیا تھا. تو ایک ڈبیٹس کا تھا. تو ادھر آیا تو افضل امان صاحب نے مجھے ایک ایڈیشنل چیز سے انٹروڈیوس کروایا، وہ تھی جرنلزم. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ مجھے ایک دفعہ ساتھ ٹیچر، بعض بات ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ٹیچرز کے ساتھ ایک دوستی بھی ہو جاتی ہے ایسی، تو وہ شفقت کرتے تھے. تو وہ مجھے ایک دفعہ اپنے ساتھ لے گئے ایک اخبار کے دفتر میں جس کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے. تعمیر اخبار تھا، اس کے لیے لکھا کرتے تھے. صحیح صحیح. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب ان کے ساتھ گیا تو وہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، ڈاکٹر غلام حسین ان کا نام تھا. یاد ہے بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. تو وہ ڈاکٹر غلام حسین صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اس اخبار کے دفتر میں. تو میں نے ڈاکٹر غلام حسین کا نام سنا ہوا تھا، وہ اتفاق سے جیلم سے ہی تھے. تو میں پہلی دفعہ ان سے جسے کہتے ہیں نا ملاقات تو ایک مقصد سی پہلے بھی تھی، لیکن فارملی گپ شپ ان سے وہاں پہ ہوئی. صحیح. تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ یار یہ تو بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں جو کہ اخبار کے دفتر میں آئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ سوالوں کے بھی جواب دے رہے ہیں. پھر وہ جرنلزم میں دلچسپی شروع ہو گئی. تو افضل امان صاحب نے انٹروڈیوس کروایا. تو گریجویشن کے پیپر ابھی ہو ہی رہے تھے. تو میں جہاں پہ رہتا تھا گول مارکیٹ ہے اسلام آباد میں، تو اس کے ساتھ ہی ستارہ مارکیٹ ہے، تو وہاں پر ایک اخبار کا دفتر کھل رہا تھا. تو ابھی میرے پیپر ہونے تھے، تو میں وہاں پہ انٹرویو دینے چلا گیا. وہاں پہ اشتہار دیکھے نا کہ انٹرویو ہو رہے ہیں کہ ہمیں رپورٹرز رکھنے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 99 کی بات بتا رہا ہوں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اردو اخبار تھا، تو انٹرویو کے لیے میں نے نام لکھوا دیا. میں گیا ریسیپشن پہ، میں نے کہا جی میں انٹرویو دینا. انہوں نے کہا جی ہو رہے ہیں آپ بھی چلے جائیں. صحیح. تو وہ انتظار کیا، تھوڑی دیر میں میری باری آ گئی. تو میں انگریزی زبان میں نے انٹرویو دیا امپریس کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے میں انگریزیاں مارتا ہے، اور لوگ واقعی امپریس ہوتے بھی ہیں. لیکن ابھی میں وہ لک بیک کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اپنے آپ پہ کہ ہم کتنے بیوقوف. خیر، تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں ان ایکسپیکٹڈلی میں سلیکٹ کر لیا گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ، میں نے کہا جی میرا تو پیپر ہے. انہوں نے کہا جی پیپر کے بعد آئیں. پھر میں پیپر کے بعد گیا تو کوئی لفٹ نہ کرائے. پھر افضل امان صاحب کے ایک دوست تھے ہمارے یہاں، آج کل وہ APP میں ہوتے ہیں ہمارے بڑے شفیق، انہوں نے بھی ہیلپ کی. تو دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ. صحیح. اچھا، میں نے سنا ہے کہ چونکہ آپ اسکوپ آپ نے بڑے کیے ہیں، تو میں نے سنا ہے ایک دفعہ آپ CIU میں بھرتی ہو گئے تھے. یہ کیا کہانی؟ وہ میاں غفار صاحب ہوا کرتے تھے، ہمارے ایڈیٹر تھے خبریں اخبار کے ادھر اسلام آباد میں. تو میں بھی نیا جرنلزم میں آیا تھا، تو میں نے نیا انٹرنیٹ بھی آیا تھا. تو میں انٹرنیٹ پہ میں ٹائم میگزین اور نیوز ویک وغیرہ دیکھا کرتا تھا. تو انٹرنیٹ کو بھی میں سرف کیا کرتا تھا. تو مجھے پتہ چلا میں نے کہیں اشتہار دیکھا کہ بھی کوئی اس ریجن میں کوئی بھرتی شرتی ہو رہی ہے یا لوگوں کو ہنٹ کر رہے ہیں. تو میں نے وہ کوئی انڈائریکٹ ہی ہوگا ظاہر، ڈائریکٹ تو نہیں کوئی کہا ہوگا. ہاں جی. تو وہ میں نے US ایمبیسی میں کیا اسے کہتے ہیں، میں نے کال کر دی. اچھا. تو میں نے کہا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے پھر کسی سے میری بات کرائی. لیکن میرے ایڈیٹر کے نالج میں تھی یہ بات، انہوں نے بتایا تھا. میں نے کہا جی وہاں پہ جا کے انڈر کور بھرتی ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ پھر میں 2 دفعہ گیا وہاں پہ. انہوں نے مجھ سے سوال جواب کیے، بڑا پھر تصویریں وغیرہ لی، فنگر پرنٹس وغیرہ لیے. اور میں نے انہیں کہا کہ جی میں آپ کے بڑے کام کا آدمی ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، اور میں اسامہ بن لادن کے دوستوں کو جانتا ہوں. وہ ایک آج میرے جاننے والے تھے خالد خواجہ، وہ میرے جاننے والے تھے. میں نے ان کا نام بھی لیا، میں نے خواجہ صاحب کو بھی بتایا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے، یہ 9/11 سے تھوڑی پہلے کی بات ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نا پاکستان کی بیوروکریسی، ہم انٹرسٹڈ نہیں، ہمیں پاکستان کی بیوروکریسی کے بارے میں بتائیں. صحیح. ویسے ہی ایک جنرل سی بات، کوئی ایسی خاص بات. تو خیر وہ آ گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئی پیسے لینا چاہتے ہیں. تو میں آئی کیپٹ مائی فیس اسپاٹ نا.
تو وہ خیر اس کی لمبی ڈیٹیل ہے. تو ان شارٹ یہ کہ کوئی ایسی مطلب کوئی پیسے لینے دینے کے اوپر معاملات نہ ہوئے. تو وہ اگلی میٹنگ پہ معاملات طے ہوئے. 2-1 میٹنگز ہوئی میری. تو میں نے دفتر میں آ کے بتایا کہ یہ کام تو ہو رہا ہے. تو پھر میرے ایڈیٹر نے مجھے انکریج کیا, تو وہ پھر اسٹوری چھپی. اچھا, خبریں اخبار میں اسٹوری. جی میاں غفار صاحب تھے ہمارے ایڈیٹر, اور انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا. بڑی مہربانی ان کی. صحیح. اچھا, ویسے تو بڑی بڑی آپ نے اسٹوریز کی ہیں. ایک اسٹوری جو ہے وہ آپ کی جو میرے نالج میں ہے, جو آپ کا بڑا کریڈٹ بنتا ہے, وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھوں گا. ابھی جب بی بی پاکستان آ رہی تھی تو وہ سانحہ کارساز, تو اسی دن ہی 18 اکتوبر کو آپ کی ایک اسٹوری جو ہے وہ لگی ہوئی تھی, جس میں آپ نے بتایا تھا کہ بیت اللہ مسعود نے بندے بھیج دیے, اور وہ کس طرح سے آپ تک معلومات پہنچی اور کیا اسٹوری تھی وہ؟ بلال بھائی, وہ جو اسٹوری تھی وہ 5 اکتوبر کو شائع ہوئی تھی. 5-6 اکتوبر کو ڈیلی ٹائمز میں چھپی تھی. میں ڈیلی ٹائمز کے لیے کام کرتا تھا. نجم سیٹھی تھے میرے ایڈیٹر. تو ان دنوں مجھے میرے سر پہ ایک نا سوار تھی کہ میں ماسٹر مائنڈز آف سوسائڈ ٹیررزم کتاب لکھوں. اس کا مسودہ ابھی میرے پاس پڑا ہے, آپ کو لکھ ہی نہیں جا رہی, ٹائم ہی نہیں مل رہا, اور کہیں بہت سارے کام ہو گئے. تو میں مختلف جیلوں میں جو ماسٹر مائنڈ تھے ٹیررزم کے, سوسائڈ ٹیررزم, ان سے ملاقاتیں کر رہا تھا. ان کی بھی میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں. تو میں ان دنوں چونکہ ٹی ٹی پی بڑی رائز پہ تھی, تو میں انٹرسٹڈ تھا بیت اللہ مسعود سے ملنے کے لیے. بیت اللہ مسعود سب کے بانی تھے, اور ان کے ساتھ قاری حسین ہوا کرتے تھے. تو میں I was interested to meet بیت اللہ مسعود. اچھا, بیت اللہ مسعود کو ملنا چاہ رہے ہیں. جی. تو میں نے بیت اللہ مسعود صاحب سے ملاقات کے لیے کوشش کی تھی. تو ایک ان کے دوست تھے سینیٹر صاحب, تو ان سے میں ملنے گیا. انہوں نے میری میٹنگ ان کے لیے ارینج کر دی. سینیٹر صالح شاہ. تو وہ باتوں میں ڈسکشن ہوئی. تو میں نے کہا جی بینظیر صاحبہ آ رہی ہیں, یہ لبرل اکٹھے ہو رہے ہیں, مشرف صاحب یہ تو بڑی پھنڈی لگے گی, آپ کو پتا ہے نا آپریشن میں. تو انہوں نے کہا جی میری امیر صاحب سے بات ہوئی ہے. امیر صاحب یعنی کہ بیت اللہ مسعود, تو وہ ان کو امیر کہتے تھے. تو بیت اللہ مسعود اور جو صالح شاہ ہیں وہ اکٹھے پڑھے بھی ہوئے ہیں مدرسے میں. تو صالح شاہ اچھے آدمی, وہ سینٹ میں آ گئے, پارلیمنٹ میں آ گئے, انہوں نے پولیٹیکل. تو ان دنوں صالح شاہ جو ہے مذاکرات کروا رہے تھے بیت اللہ کے. بیت اللہ نے کچھ فوجی اغوا کیے ہوئے. جی بالکل. تو انہوں نے کہا کہ میری امیر صاحب سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بینظیر ہے تو امریکی ایجنٹ ہی نا, ہم نے اس کے لیے بندے بھیج دیے استقبال کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے نوٹس لیے ان کے سامنے. میں نے کہا جی یہ تو خودکش حملے ہیں. کہتے نہیں تم خودکش حملے نہیں لکھے. 3 دفعہ میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ لکھ دو. تو وہ صالح شاہ جو تھے وہ شریف آدمی ہیں, گڈ مین. ان کا لیکن ظاہر صحافی اپنے انداز میں خبر کو دیکھتا ہے, جس طرح وہ کسائی دیکھتے ہیں نا بکرے کو, صحافی دیکھتا ہے اس میں خبریت کیا ہے. تو ظاہر استقبال کے لیے بھیج دیا, مطلب یہی ہے کہ ظاہر اگر کسی نے پھولوں کی دکانیں کھولی ہوں اور وہ کہے کہ آپ بڑے اچھے ہیں, میں آپ کا استقبال کروں گا, تو میں تو ایکسپیکٹ یہی کروں گا نا کہ پھول ہی مارے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر خودکش حملہ کروانے والا جو ہے وہ کہے کہ ہے بھی تم غیر ملکی ایجنٹ ہو اور میں نے بندے بھیج دیے ہیں, انہوں نے کہا بھیج دیے. تو خیر وہ خبر چھپ گئی. بینظیر صاحبہ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی. پھر 18 اکتوبر کو جو دا نیوز اخبار تھا, اس میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے وہ خبر ایک تردید لکھی ہوئی تھی اس کی کہ یہ جھوٹ ہے. ظاہر ہے انہیں جو طالبان وہ قبل از وقت تسبام ہوئی, تو طالبان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ وہ یہ غلط ہے اور ایسی بات نہیں ہے. تو اور اس دن لیکن خبر تو پھر ٹھیک ثابت ہو گئی. جی اس دن پھر رات کو جو ہے ٹی وی چینل پہ بھی جو پرومننٹ احمد میر صاحب کا پروگرام تب بھی بڑا مشہور تھا, اس میں بھی میر صاحب نے پوائنٹ آف ویو دیکھیں جی یہ خبر پہلے چھپی ہوئی تھی اور یہ اس طرح کی بات ہے. تو رات کو دھماکہ خیر ہو گیا. تو میں نے پھر احمد میر صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی یہ تو میرا موقف تو لے, خبر تو درست ثابت ہو چکی ہے کہ اٹیک ہو گیا, خبر میری تھی. تو خیر میر صاحب کی ان دنوں نجم سیٹھی صاحب سے نہیں بنتی تھی, ابھی بھی شاید نہیں بنتی ہوگی, میرے علم میں نہیں. تو میر صاحب کو جب میں نے کیا تو ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم نا آ جاؤ میرے پروگرام میں آ جاؤ. تو سیٹھی صاحب سے میں نے بات کی, انہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا. انہوں نے لیکن سیٹھی صاحب کے ذہن میں یہ بھی تھی بات کہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو وہ آگے ہمیں نا خراب کر چکا ہے. وہ اسی خبر کو نا
اینگلنگ نہ کرے اس کی طرح. نہیں, احمد میر صاحب ایکچولی ایک دن پہلے انہوں نے یہی کیا تھا کہ انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ امریکہ اس اخبار کی مدد کرتا ہے, کوئی اس طرح کر کے بات کی, تو اس میں چھپی ہوئی تھی, تو وہ امپلائی یہ کر رہے تھے کہ کوئی امریکی سازش ہے. تو لیکن احمد میر صاحب نے یہ ہے کہ کھلے دل سے مجھے کہا کہ جی ٹھیک ہے. جب میں نے ان سے وہ فون پہ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو سیٹھی صاحب نے مجھے کہا کہ یار تم کیا, فون پہ بات ہوئی, سیٹھی صاحب لاہور میں تھے, تو پہلے تو انہوں نے مجھ سے کہا یار یہ تیرے پاس خبر کیسے آئی, پھر سوال جواب کر کے مطمئن ہو گئے. صحیح. پھر مجھے کہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہو تم. میں نے کہا جی یہ حامد میر صاحب نے پروگرام کیا ہے, رحیم اللہ یوسف صاحب کی خبر چھپی ہوئی ہے, تو دونوں سینئر لوگ ہیں اور بڑا پرامننٹ نام ہے, تو آئی شوڈ یو نو ٹیل دیم کہ یہ درست خبر ہے اور میں نے خبر دی ہوئی ہے اور اس طرح نہیں. تو کہتے ہیں یار دیکھ لو, تم جو بھی فیصلہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا یہ یہاں پہ ایڈیٹر نظر آ رہا ہے, تو میں نے کہا جی سر آپ کی رائے کیا. کہتے ہیں یار دیکھو اس نے پہلے بھی ہمیں کیا ہے تو دیکھ لو کہیں تمہیں وہ رگڑا نہ لگا دے. میں نے کہا جی سر وہ بات یہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں تو مجھے کس بات کا ڈرنا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اگر اف یو آر کمفرٹیبل آئی ایم ود یو. انہوں نے پھر مجھے سیٹھی صاحب نے بڑا سپورٹ کیا اور پھر چلے گئے پھر آپ پروگرام میں. جی میں پروگرام میں, تو میر صاحب نے میرا بیپر ریکارڈ کیا, تو پروگرام میں تو نہیں بٹھایا لیکن بیپر ریکارڈ کیا, لیکن چلے وہ ٹھیک. تو بلکہ اس پروگرام میں انہوں نے پہلے میرا بیپر لیا, تو میری جب جو بھی میں نے پوری بات تھی تو صالح شاہ کو بھی بٹھایا ہوا تھا انہوں نے. تو صالح شاہ صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی بتائیے اب آپ کیا کہتے ہیں. تو صالح شاہ صاحب نے کہا جی میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. تو صالح شاہ صاحب نے گو کے بعد میں نے ایک دو دفعہ کالم لکھا ہے, تو صالح شاہ صاحب نے یا بعد میں مجھے ملے بھی تو وہ ناراض ہوئے مجھ سے. صالح شاہ صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے کہ نہیں میں نے خودکش حملے تو نہیں کہا تھا. بھائی خودکش حملے آپ نے نہیں کہا تھا, اور واقعی انہوں نے خودکش حملہ نہیں کہا تھا, یہ سچ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ امیر صاحب نے بندے بھیجے. ہاں تو وہ, لیکن صالح شاہ صاحب کی بڑی آپ کو پتہ ہے اس جگہ پہ ٹرائبل ایریا میں رہ کے جہاں پر عسکریت پسند بھی ہیں, جہاں پر خفیہ ایجنسیاں بھی ہیں, جہاں پر وہاں سروائیو کرنا پڑا, وہاں پہ سروائیو کرنا, تو انہوں نے کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہوا. اچھا اعزاز بھائی, پرنٹ میڈیا میں آپ نے کام کیا, الیکٹرانک میڈیا میں, ڈیجیٹل میڈیا پروگرام آپ کا ٹاک شاک بڑا پاپولر ہے, تو خبروں پہ, تجزیوں پہ, تبصروں پہ ظاہر ہے پاکستان میں سینسرشپ بھی ہے, مسائل بھی ہوتے ہیں. وہ سب سے زیادہ پرابلمیٹک کون سی خبر, کون سا تجزیہ, کون سا پروگرام, کون سی چیز ثابت ہوئی؟ کافی ساری چیزیں, مطلب اس میں ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی چیز آپ ہو جاتی ہے کہ جس کا بہت زیادہ کوئی ریئیکشن آیا ہو, بہت زیادہ سفر کرنا پڑا ہو, پرائس پے کرنی پڑی. 2-3 چیزیں تھیں ایسی. میں نے ایک سٹوری میں کر رہا تھا, مشرف صاحب کا پر حملہ ہوا تھا 2003 میں جی. تو اس مشرف صاحب کے حملے کا جو ٹرائل ہوا تھا اس میں ایک فوجی کو پھانسی دے دی گئی تھی. وہ فوجی پھانسی چڑھ گیا تھا, لیکن اس کا جو ٹرائل کی ڈاکومنٹس ہیں وہ سیکرٹ تھے. وہ بعد میں مجھے پتہ لگے کہ اس کو تو یہ وہی کیس تو نہیں جس میں آپ کا ریسرچر اٹھایا گیا تھا؟ نہیں یہ وہ نہیں. اچھا یہ وہ نہیں. تو یہ 2010 کی بات کر رہا ہوں. میں ڈان میں ہوتا تھا, ڈان نیوز میں ہوتا تھا, اور اخبار کے لیے بھی لکھا کرتا تھا ڈان کے لیے. تو میں وہ پروگرام کر رہا تھا, وہ میں اسٹوری کر رہا تھا. تو وہ اس وقت کے جو ISI چیف تھے جلال پاشا, وہ اس ملٹری کورٹ کے جج تھے جس نے پھانسی دی تھی, کو پھانسی دی تھی. اور وہ کیس یہ تھا کہ وہ جو فوجی تھا, یہ عدنان رشید ایک صاحب تھے جن کو بعد میں طالبان چھڑا کر لے گئے, نیاز تھے, یہ ایئر فورس کے تھے. تو ان کے ساتھ ایک فوجی تھا جو کہ جس کو اس کیس میں ایک ملزم ٹھہرایا گیا تھا, اور اس پہ الزام یہ تھا کہ وہ بھی مشرف صاحب کی پر حملے کا میں ملوث ہے. اور ایکچوئل بات یہ تھی کہ وہ اس کو ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوا تھا. وہ تھا یا نہیں تھا ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ہمیں نہیں پتا. لیکن ڈیو پروسیس آف لا کیا تھا کہ اس کے خلاف مشرف صاحب نے وہ ان کے خلاف عدالت نے, فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت دے دی. تو مشرف صاحب نے بطور آرمی چیف اس کی سزائے موت توثیق کر دی. اب وہ سیالکوٹ جیل میں تھا, اس کے بھائی کو اسے ایکسیس نہیں دی گئی کہ وہ اپیل کر سکے سپریم کورٹ میں. وہ فیصلے کی نقل دیتے تو ظاہر اپیل ہوتی نہیں, وہ فیصلے کی نقل بھی اگر آ جائے, لیکن وہ انہوں نے یہ نہیں, اس لیے نہیں کرنے دیا. انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب چونکہ صدر اور آرمی چیف بھی ہے
تو صدر آخری اپیل ہوتا ہے وہ اب آپ کی جو کورٹ والی اپیل ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اچھا اب یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے نا یہ تو میں وہ سٹوری کر رہا تھا اور ایک پروگرام میں نے انہی دنوں شروع کیا تھا دی اسپائی ماسٹر. تو اتفاق سے جلال پاشا جو ایس آئی چیف بن گئے تھے تو ان کے بہاف پہ ایک کرنل صاحب تھے, کرنل طارق ان کا نام تھا, ایس آئی کے اسلام آباد ڈیٹ کے کمانڈر. اب وہ ذاتی طور پہ اچھے آدمی تھے, میں ایم بندہ کے میں نے ان کا تھانے میں درخواست میں ملا, اچھے آدمی تھے ٹو بی فیئر. میرے ساتھ انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. ایک ان کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر وقار حیدر نام تھا ان کا, ابھی بھی ہوں گے کہ. تو انہوں نے مجھے بار بار وہ مجھے کہیں کہ جی ہم نے ملنا ہے. تو میں دفتر والوں کو بتا کے ان سے ملا. ارشد شریف ہوتے تھے میرے باس. اچھا. تو خیر میں ملا. تو اس میٹنگ جو کرنل طارق کے ساتھ تھی وہ بڑی اچھی خوشگوار رہی. انہوں نے 2-3 اور چیزیں بھی پوچھیں, لمبی تھی, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیا بات ہوئی, لیکن ہی واز ویری نائس ٹو می. صحیح. میں جب اٹھنے لگا نکل رہا تھا باہر تو وہ جو وقار حیدر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں ہم نا آپ کے ساتھ پیار سے پیش آ رہے ہیں, تو ہم تو دوسرے لوگوں سے نا کچھ اور طریقے سے پیش. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین, آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ تو کہا نہیں میں دھمکی نہیں دے رہا, مطلب اس کا یہی تھا. تو وہ پھر بعد میں ہوا یہ کہ میں نے جو کرنل صاحب تھے ان کو بڑے پیار سے ان کو کہا, میں نے کہا جی میں جو بھی انہوں نے باتیں کی میں نے ان کو نہ ہی کر دی. تو انہوں نے مجھے نہیں اس بات پہ کوئی برا بلا کہا کہ یہ. تو بعد میں میں اس پہ کام کر رہا تھا تو میرے گھر پہ اٹیک ہو گیا. اچھا. پہلا اٹیک ہوا کہ میری گاڑی آ کے توڑ گئی. تو میں نے تھانے میں درخواست دی کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اس میں وہ کرنل صاحب کا نام دیا آپ نے؟ نہیں, اس میں نہیں دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا اٹیک ہو گیا جس میں فائر گولیاں چلائی گئیں اور میں ان دنوں دی اسپائی ماسٹر پروگرام بھی کر رہا تھا. تو پھر دوسری جب میں نے کہا یہ لمٹ کراس ہو رہی ہے تو میں نے پھر درخواست دی جس میں میں نے, کیونکہ وہ کرنل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں جنرل احمد شجاع پاشا صاحب کے جو میں ڈی جی ہیں ان کے بہاف پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ ان کا نام لکھ رہے ہیں خبر میں, ظاہر ہے. تو پھر میں نے اس میں پاشا صاحب کا نام بھی لکھا, کرنل طارق کا بھی میں نے درخواست لکھی, وقار حیدر صاحب کا جو ایکچولی سچ تھا. وہ وقت گزر گیا, ظاہر ہے بڑی اس کے اوپر پرابلم آئی. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, مجھے یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں, بڑا نقصان اٹھایا, لیکن وقت گزر گیا. اچھا, اور بعد میں میری جنرل پاشا صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی اینڈ یعنی کہ فرینکلی اسپیکنگ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں کتاب لکھ رہا تھا. اینڈ سچ اے نائس پرسن ایز اے ہیومن بینگ. انہوں نے کچھ کہا تھا آپ کو؟ ہاں, وہ بھی ایک دلچسپ. وہ فون پہ میری جب انیشلی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں 3 جرنلسٹ سے بڑا نفرت کرتا ہوں. تو پہلے تو انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا مجھے. ایک ہوتا ہے نا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ, میں نے جی کہا میں اعزاز سید بول رہا ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, میں کتاب لکھ رہا ہوں, تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں میں اعزاز کو نہیں جانتا ہوں. جرنیل ہوتے ہیں نا, ان کا اسٹائل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں لیکن میں 3 جرنلسٹ سے بہت نفرت کرتا ہوں, ایک نجم سیٹھی ہے, ایک حامد میر ہے اور ایک آپ ہے. میں نے کہا جی میں سر وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں. اچھا, مطلب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نفرت کرتا ہوں. وہ ایکچولی وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ میرے بارے میں کیا کہتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا سر میں تو پبلکلی کہتا رہتا ہوں, خوفیہ بات تو تو میں نے کہا سر وہ بات یہ ہے کہ آپ کی میرے بارے میں ایک رائے ہے تو میری بھی آپ کے بارے میں رائے ہے. صحیح. تو بہتر ہے ملنے, ہو سکتا ہے آپ بھی ریویو کر لیں. اور بائی دا وے فرینکلی اسپیکنگ میں جب جنرل صاحب سے ملا ہوں اور مل کے آ گیا, بعد میں ہماری ایک آدھ جگہ کوئی ملاقات ہوئی, لیکن اس کے بعد کبھی ملاقات ہوئی. آئی فاؤنڈ اے نائس گڈ مین, مطلب ایز اے پرسن مجھے کیا. ہماری دیکھیں نا کوئی زمین جائیداد پہ جھگڑا تو ہوتا نہیں ہے. ہمارا کام ہے, ہم وہ کر رہے ہیں, ان کا ایک کام ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اصل میں بس دونوں کو ایک دوسرے کی سمجھ میں نہیں ہے. پھر دوسری ہے کہ جب پاور میں ہوتے ہیں نا, تو پاور کے میں بیٹھا ہوا جو بندہ ہے وہ ہو سکتا ہے ذاتی طور پہ اچھا ہی آدمی ہو, اس کو بتانے والے پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں. وہ پھر پاور کا اپنا ایک ایروگنس بھی ہوتی ہے, نشہ بھی ہوتا ہے, نشہ بھی ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ پاشا صاحب کے دور میں وہ کیسے تھے, کیونکہ میں نے انٹریکٹ پرسنلی تو نہیں کیا, لیکن جب وہ ریٹائر ہوئے تو میں ملا تو مجھے آئی فاؤنڈ ہم اے گڈ مین. اچھا, آپ کے ریسرچر قاسم سبتی بھی اٹھائے گئے تھے, وہ کیا قصہ تھا؟ وہ مطلب چلیں وہ مصیبتیں جو اپنے اوپر آتی ہیں وہ تو بندہ جھیل لیتا ہے, لیکن آپ کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑا ایک تکلیف دہ معاملہ ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ قاسم کے اوپر اور اس کا ایک بھائی تھا فیصل, ان کے اوپر ماضی میں
کچھ ایکسٹریمزم ریلیٹڈ الزامات لگے تھے, ٹیررزم کے کوئی الزامات لگے تھے, جیل میں تھے, رہا ہو کے آ گئے. تو قاسم بڑا اچھا تھا, اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو ڈو اے جاب, وہ جاب کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کوشش بھی کی اور پڑھنا بھی جا رہا تھا. صحیح, بڑا پڑھا لکھا لڑکا تھا. صحیح. تو میں ان دنوں کتاب لکھ رہا تھا, تو میں نے انہیں کہا کہ یار میں کچھ زیادہ پیسے تو تمہیں نہیں دے سکتا, لیکن تم تھوڑے سے پیسے مجھ سے لے لو. تو میری یہ کتاب ہے اینڈ پہ ہی تھی, تو تم میرے ساتھ ریسرچر پہ آ جاؤ. کچھ 2-3 ماہ میرے ساتھ اس نے کام کیا. تو اچھا, وہ ریفارمڈ لڑکا تھا. میری بات سمجھ, ایک ہوتا ہے نا کہ اس زمانے میں مذہبی ہونا یا ایک سوچنا, بیک گراؤنڈ ہوتا ہے سب لوگوں کا. ہر تو وہ بڑا ریفارمڈ لڑکا تھا. پھر اس دوران اس کی جاب ہو گئی یہ یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی, اس میں جاب ہو گئی. 22 کا جاب کرتا تھا, ریفارمڈ ہو گیا وہ لڑکا. بیڈ لک کہ 16 دسمبر 2014 کو وہ ہو گیا تھا آرمی پبلک اسکول, اور اس کے بعد وہ ایک نا ڈرائیو تھی, میرے خیال میں مارچ 2016 میں ان کو اٹھا لیا گیا. یہ یونیورسٹی سے واپس جا رہے تھے. پھر ان کا معاملہ چلا ہوا ہے لاپتہ افراد کمیشن میں. یہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں, ان کے کمیشن نے کہا ہوا ہے کہ یہ جبری طور پہ گمشدگی کا کیس ہے. آج تک نہیں پتہ لگا. اچھا, اس قاسم کی شادی ہو گئی, میں اس کی شادی میں شریک بھی ہوں. بڑا ویری نائس گائے, بڑی اچھی فیملی. صحیح. اب اس کی بچی ہے جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے. اب ظاہر ہے وہ بچی 1 یا 2 ماہ کی تھی جب وہ اس کو اٹھایا گیا. تو اور آپ اندازہ کر لیں, اور وہ بچی روزانہ تلاش کرتی ہے اپنے باپ کو. سچ ہے پینفل سٹوری. پھر اس کے بھائی کا بھی اسی طرح کا کیس ہے. تو وہ یہ ہوا, اٹ مینس کہ وہ آپ کی جو جرنلزم تھی دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو, نہیں میری اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اٹھایا گیا. وہ مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ, دیکھیں نا ابھی تو بات ہی سامنے نہیں آئی. آخر جس وجہ سے بھی اٹھایا جائے غلط ہے, جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے ذرا. جی. اور بات یہ کہ اگر میری وجہ سے اٹھایا جانا ہوتا تو مجھے پہلے اٹھایا جانا تھا, چاہیے تھا. اور وہ ریفارمڈ لڑکا تھا. وہ کوئی ایسا لڑکا نہیں تھا کہ کوئی انتہا پسند ہو, کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے, کوئی ایسی کہانی نہیں تھی اس کی. ایک سمجھ رہے ہو کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ تھا جو مذہبی خیالات رجحانات کا حامل تھا. وہ اس کو آپ نے پکڑ لیا, اس نے کوئی غلطی بھی کی ہوگی, اس کی سزا بھی آپ نے دے دی, جیل میں ڈال دیا, ریلیز ہو گیا. صحیح. تو ابھی آپ وہ دیکھیں, ان کے والد ہیں, وہ ٹویٹ اکثر کرتے ہیں, میں انہیں ری ٹویٹ ہی کرتا ہوں. اور کیا کر سکتے ہیں. میں نے کچھ جگہوں پہ بات بھی کی. میں اس وقت کے وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان, میں نے ان سے بھی بات کی. نتھنگ ہیپنڈ انفارچونیٹلی. اعجاز بھائی, ابھی تک تو ہماری جو گفتگو ہے بڑی خوش قسم کی رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر کچھ رومانوی گفتگو بھی آپ سے کرنا چاہیں گے. تو ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. پوڈ کاسٹ ود بلال غوری میں دوبارہ خوش آمدید. اعجاز صاحب سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. اعجاز بھی جیسے میں نے کہا تھا بریک سے پہلے کہ گفتگو ہماری بڑی خوش رہی ہے. اس کو ذرا میرے خیال میں یہ سوال بھی ہم کریں گے, لیکن کوئی تھوڑا سا کوئی آپ کی شخصیت, آپ کی لائف کا جو رومانوی پہلو ہے اس کو ذرا اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اکثر میں نے سنا ہے نجی محفلوں میں بھی اور ادروائز بھی کوئی ویڈیو کلپ بھی شیئر ہو جاتے ہیں, کوئی شاعری کے حوالے سے بڑا آپ کا ذوق ہے. اور یہ ذوق ایسے نہیں آتا, کوئی چوٹ کھائے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہ بات تو کوئی چوٹ کھایا ہوا بندہ ہی پہچان سکتا ہے. تو ویسے بھی جوانی میں اگر کوئی پیار محبت نہ ہو, کوئی عشق نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. جی ایسے ہی. تو کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا؟ بالکل, میں انوالو رہا ہوں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو اب وہ پیار ملا کہ نہیں ملا؟ یار کہیں ملا اور کہیں نہیں ملا. میں بڑا سیریسلی انوالو رہا ہوں, اور اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں. میرے خیال میں چونکہ ہماری سوسائٹی اس طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی نا, شاید مردوں کی چیز ایکسیپٹ ہو جائے تو اب میں کسی کا نام کیا یہ بات مناسب نہیں ہے. صحیح. تو بالکل میں انوالو رہا اور بڑا بھرپور طریقے سے انوالو رہا. جیسے میرا ایک اپنا ذاتی ایک اس میں اوپینین ہے کہ اگر آپ کو پیار مل جائے, اس کی تکمیل ہو جائے, تو پھر آپ ایک نارمل لائف گزارتے ہیں.
ورنہ پھر آپ یہ جو غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں وہ غیر معمولی اس لیے ہوتے ہیں شاید کہ انہیں پیار نہیں ملتا. تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ پتہ نہیں, شاید ایسا ہی ہوگا. مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی میں انوالو ہوں اور وہ کہانی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتی تو وہ جو آپ کے اندر جو ناآسودگی پائی جاتی ہے, اس ناآسودگی کے سراب کو پیچھے بھاگتے ہوئے یا اس کو ختم کرنے کے لیے آپ مختلف کام کرتے ہیں. شاعر ہیں وہ شاعری کرنے لگ پڑتے ہیں, جرنلسٹ ہیں وہ جرنلزم کرنے لگ پڑتے ہیں, کتابیں پڑھنے لگ پڑتے ہیں. بعض لوگ کوئی اور کریٹو کام کرتے ہیں تو وہ کرنے لگ پڑتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں وہ پھر نا آپ کا جو ارتکاز ہے وہ بیسکلی اس کی طرف شفٹ ہوتا ہے. صحیح. تو وہ لیکن وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور ہوتا ہے. اعجاز بھائی, ارشد شریف کا ذکر آپ نے کیا, وہ آپ کے باس تھے, آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, بڑا افسوسناک ظاہر ہے جی ان کا جو مرڈر ہے. لیکن وہ میں نے ان کے ساتھ کام تو نہیں کیا, لیکن جتنا میں نے آبزرو کیا, جن لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں, الزام لگایا گیا جن کی طرف, تو وہ ساری زندگی ان کے ساتھ ہی کام کیا انہوں نے. تو یہ کیا ہوا, کوئی اس بارے میں کچھ بتائیں, کہاں آ کے ان کے راستے جدا ہو گئے, کیوں ہو گئے؟ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے ارشد صاحب کے ساتھ, ارشد بھائی کے ساتھ تقریباً 3 سال 4 سال کام کیا ہے اور بڑے قریب سے کے ساتھ کام کیا. اور ارشد شریف ذاتی طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے, کبھی بھی نہیں. وہ فوج کے ساتھ تھے, فوجی آفسر کے بیٹے, فوجی نیریٹو, بلکہ ملٹری کے ساتھ امبیڈ ہو کے جانا, رپورٹ کور کرنا, دیٹ واز ہز بلکہ پیشن تھا, بڑے اچھے طریقے سے کور کرتے تھے وہ. اور خوبی ان میں یہ تھی, مطلب یہ جو بات ہم نے کی ہے یہ ان کی خامیوں میں گردانی جاتی تھی ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن خوبی کیا تھی ارشد شریف میں, وہ یہ تھی کہ ارشد شریف جو ہے پروفیشنل آدمی بڑا تھا. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کو ذاتی اپنی بات بتاؤں, 2 چھوٹی باتیں, تفصیل کیا بتاؤں اس کی, کہ ارشد شریف کے ساتھ میں کام کرتا تھا اور میں ملٹری کے کرٹیکل سٹوریاں کرتا تھا, میں پروگرام کر رہا تھا دا اسپائی ماسٹر. وہ ارشد شریف کی اس میں اپروول تھی, اس کی انکریجمنٹ تھی کہ کریں. پھر میرے گھر پہ جب اٹیک ہو گیا تو جو بندہ صبح سب سے پہلے 2 بندے جو میرے گھر پہ پہنچے وہ متی اللہ جان اور ارشد شریف تھے. اچھا, آپ اندازہ کریں, یہ اس کی خوبیاں تھیں. اچھا, اور پھر جب ملٹری میرے بارے میں یا اسٹیبلشمنٹ کوئی میرے بارے میں شکایت کرتی تھی, وہ خود نہیں فیصلے کرتا تھا, وہ کہتا تھا اعزاز کو بٹھا کے اس کو سمجھائیں, اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو ہمارا رپورٹر ہوا ہے. صحیح. تو they would always try to contact me and you know, یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں باس ہوں تو مجھ تک اپروچ ہو گئی. عام طور پہ تو ہوتا ہے میرے پاس اپروچ ہو گئی ہے, میرا سبارڈینیٹ ہے, بازی وہ جائے بس میں جی ٹھیک ہو گیا. صحیح. وہ نہیں تھا. پھر ارشد شریف کے ساتھ میری کوئی تلخی بھی ہوئی ہماری, یعنی کہ کسی بات میں میری اور متی کی ہوئی. اور اسی دوران وہ جنرل اسلم بیگ کی یاد ہے, وہ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا جس میں جنرل صاحب ناراض ہو گئے تھے. اسی دوران وہ انٹرویو, جنرل تو خیر بڑے ناراض ہوئے ہیں, آپ سے پوچھوں گا. ہاں جی, تو وہ جنرل اسلم بیگ صاحب جو ہے ان کا میں نے انٹرویو کیا تو وہ ناراض ہو گئے. یہ وہ دن ہے جب ارشد کے ساتھ میری جو ہے نا تلخی ہے عروج پہ. اور ارشد بھائی ظاہر ہے پاس سے ان کا اپنا ایک احتجاج کا یا ناراضگی کا انداز تھا, تو وہ اپنے انداز سے کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. وہ چھوٹی ایڈمنسٹریٹو چیزیں, مجھے نہیں کبھی کوئی تلخی وہ اس طرح سے نہیں کچھ کہا. تو وہ جب انہوں نے انٹرویو دیکھا اسلم بیگ کا, یعنی کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں اور ارشد ناراض ہوئے تو اب وہ میرے کام کی اپروول ارشد نے دینی تھی. اچھا, کہ یہ چلے یا نہ چلے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ونڈرفل. اچھا, اس نے کہا اعزاز بہت اچھا کیا تم نے. یہ جو اسلم بیگ آپ سے ناراض ہو گئے تھے, آپ وہ مائک لے کے ان کے پیچھے جی, تو انہوں نے بڑا پسند کیا. پھر مجھے ای میل بھی لکھی, میرے خیال میں ان کی ای میل ابھی بھی میرے پاس ہوگی. تو مجھے ای میل لکھی کہ یار تم نے بہت اچھا کام کیا. تو
ہماری تلخی ہوئی اور بعد میں بہت زیادہ پھر قربت زیادہ نہیں ہو سکی، لیکن قربت بھی ایک زمانے میں بہت رہی. پھر آخری وقتوں میں ہمارا رابطہ بھی ہو گیا، رابطے میں رہتے تھے. پھر ان پہ مقدمہ شدمہ ہوا میرا ان سے فون پہ، کیونکہ مقدمے کی ڈیٹیل میرے پاس ملی تھی. پھر ایک دو اور اسٹوریاں تھیں جو میں کر رہا تھا تو وہ کرنا چاہ رہے تھے، مجھے فون کیا بڑی محبت سے کہ اعزاز یہ کیا ہے. میں نے بتایا جی میں نے یہ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو چلے آپ نے اچھا کیا ذکر کیا، میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں واٹ وینٹ رانگ، ہوا کیا؟ وہ ایکچولی یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں وہ کو چلے گئے کچھ اس طرح ہے. ود ان انسٹیٹیوٹ جو اسکفل ہوتی ہے، جو رائولریز ہوتی ہیں، میرا یہ خیال ہے دیکھیں ابھی تک ایک ہے روایتی بات کہ میں اٹھ کے یہ کہہ دوں کہ ارشد شریف کو فوج نے اور عیسائی نے مارا ہے، ایک روایتی بات ہے نا. بطور جرنلسٹ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے until or unless I have any evidence. بالکل ایسا ٹھیک ہے. اور یہ کیس تو اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے یا ہو چکا ہے کہ ایک تیسرا ملک ہے کینیا، وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے بندہ مارا ہے، مسٹیکن آئیڈینٹی، آل دو کہ اسے کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسے جیسے ہمارے یہاں روایتی پولیس مقابلہ ہوتا ہے، روایتی پولیس ہم اسے نہیں مانتے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جو ارشد کا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے تعلق تھا وہ ایک بڑا عروج کا تعلق تھا. پھر ناراضگی کی جو وجہ ہوئی وہ خان صاحب ہوئے کہ خان صاحب کی طرف ارشد چلے گئے، اور وہ ارشد نے وہ ساری جو تنقید تھی وہ ان کے اوپر کی، اور وہ ظاہر ہے جن کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ہو، جنہوں نے آپ کو ہیلپ کیا ہو، پروموٹ کیا ہو، ان کے اوپر، اور بڑے پاورفل ہو. اچھا پھر ان کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں نا، جن کے ساتھ آپ کا تعلق اس طرح کا رہا ہو، اچھا انہیں بھی بڑا برا لگتا ہے کہ اچھا اب یہ بھی ہمارے یہ تو ہمارا دوست تھا، یہ تو ہمارے ساتھ تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ یہ ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ ہو کلڈ ارشد، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں آئندہ بھی آنے والے سالوں میں آتی رہیں گی، کیونکہ یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا نا یہ معاملہ. یہ اس کے اوپر جرنلزم ہوتا رہے گا، انفارمیشن آتی رہے گی، تھوڑی تھوڑی سیپیج ہوتی رہے گی کیونکہ وہ دور ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ارشد جو ہے وہ اس ساری جو بڑی لڑائی تھی نا اس میں کہیں ارشد وی لاسٹ ارشد. صحیح. اچھا اعزاز بھی یہ بتائیں کہ ایک سینسرشپ کا دور ہم نے دیکھا جب میجر جنرل فیض حمید صاحب DGC تھے. میں نے خود بھی فیس کیا، آپ نے بھی، آپ کی مجھے پتا ہے کہ ایون آپ کے ٹویٹس کرنے پہ پابندی لگی تھی، ٹویٹس آپ سے ڈیلیٹ کروا دی جاتی تھیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. کالم لاپتہ ہو جاتے تھے، ایون یوٹیوب سے شوز ڈیلیٹ کروائے جاتے تھے، پتہ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک وہ دور ہم نے دیکھا. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہی سائیکل دوبارہ چل رہا ہے، سمت اس کی مختلف ہے. اس وقت PMLN زیر اطاعت تھی، اب PTI زیر اطاعت. اس وقت فیض حمید صاحب تھے، اب جی فیصل نصیر صاحب ہیں. تو کیا اس میں اور اس میں کوئی ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں نا کہ ان ٹرمز آف سینسرشپ، تو سینسرشپ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئی اس ملک میں. یہ فرق ضرور پڑا کہ ایک دفعہ میں اس کے نیچے آیا ہوں، اگلی دفعہ آپ آئے ہیں، تیسری دفعہ کوئی اور آئے گا. یہ ایک سائیکل ایک چل رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت کی سینسرشپ تھی اور اس وقت کی سینسرشپ میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. وہ یہ بنیادی فرق ہے کہ موجودہ سینسرشپ کا جو نشانہ ہے اکثر وہ لوگ بنے جو ان کے اپنے تیار کردہ تھے. مثلا کئی بندوں کے نام آپ لے سکتے ہیں، مناسب نہیں ہے کسی کا میں نام لوں گا. تو وہ انہوں نے خود تیار کیے تھے، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے، وہ ان سے فائدے لیتے تھے، ان سے ہر طرح کے مالی فائدے بھی لیتے تھے. لیکن جو ہمارے دور میں آئی ہے، ہمارے دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو انہوں نے تیار کیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے ہی وہ ہوں گے، ہمارے دور میں بھی کوئی ہمیشہ رہتے ہیں، ہاں وہ ہوتے ہیں. لیکن براڈلی یہ جو فورس جس کے خلاف آج وہ آپریشن کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی تیار کردہ فورس ہے، اپنی بوئی ہوئی فصل جو ہے اپنی اسے کاٹ رہے ہیں. ایسے ہی. صحیح. اچھا اعزاز بھی ایک سوال یہ اٹھتا ہے، جو شروع میں نے کہا نا کہ بڑے طاقتور ترین لوگ ڈرتے ہیں، اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ کئی ایپیسوڈز ہم نے دیکھی
مثلاً وہ بہاولپور میں کوئی ایونٹ تھا تو ایکس CGS اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی جنرل عزیز وہاں تھے, آپ ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے آپ سوال کر رہے ہیں, وہ اب بھاگ رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے ہیں. جنرل اسلم بیگ مرزا کے ساتھ یہ سین ہوا, سابق DGI سے جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ بھی یہ ہوا. آپ مطلب مائک بار بار ان کے آگے کر رہے ہیں, بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بات نہیں کر رہے, اس میں بعض اوقات تلخی بھی ہو جاتی ہے. اچھا, کچھ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اگلے کے منہ میں آپ مائک گھسیڑ دیں, یہ کون سی صحافت ہے؟ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ناقدین کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے وچ آئی ریسپیکٹ. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں اس کو ریسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان ہے نا, پاکستان کی اگر آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی جی, اور پاکستان کی اگر آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں, اور آپ اگر اس تناظر میں یہ بات کرتے ہیں, جرنلسٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جرنلسٹ کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ اس نے بتایا اور ادھر آ کے رپورٹ کر دی, خالی یہ کام تو نہیں ہوتا. جرنلزم کا ایک جو ون آف دی رسپانسبلٹی از ایکسپوزنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہے نا, ایکسپوزے اور اکاؤنٹیبلٹی. اب جن لوگوں سے میں نے یہ باتیں کی ہیں, مثال کے طور پہ اسلم بیگ صاحب سے, پاشا صاحب سے بھی ایک دفعہ ہوئی تھی جی, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جی, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہے ہی نہیں. مشرف صاحب نے جو کچھ کیا, کیا عدالتیں انہیں کچھ لا سکیں؟ اپنے دائرہ کار پہ نہیں لا سکیں. جنرل ظہیر الاسلام کے اوپر آج بھی کتنا شور مچتا ہے, کیا عدالتیں انہیں بلا سکیں؟ جنرل باجوہ کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں, کیا باجوہ صاحب اگر کسی جگہ پہ مل جائیں تو, مطلب اگر میں جرنلسٹ ہوں تو کیا مجھے نہیں ان سے سوال پوچھنا چاہیے؟ میرے خیال میں پوچھنا چاہیے. دوسری بات ہے, میرا اپنا اس حوالے سے یہ موقف ہے کہ دیکھیں, تو میں قطع کلامی میں اب بات ختم کر لوں, کہ وہ بات آپ نے بڑی وہ کیا ہے کہ جس کے اوپر لوگ, تو ایشو یہ ہے کہ کیا میں نے کسی کا گریبان پکڑا ہے؟ میں ان سے سوال کر رہا ہوں, اور کیا میں نے ادب کا دامن توڑا ہے, چھوڑا ہے؟ سر کہہ رہا ہوں, شائستگی کے ساتھ ایک سوال کر رہا ہوں, وہ نہیں جواب دیتے, دیٹ از دیئر رائٹ. ٹھیک ہے, سوال پوچھنا میرا کام ہے, وہ پوچھوں گا. اور جس بندے نے کوئی غلط کام کیا ہے یا جو پوزیشن آف پاور پہ ہے یا رہا ہے, تو مجھے کہیں پہ بھی نظر آیا تو میں اس سے ادب کے ساتھ سوال ضرور پوچھوں گا. اچھا, سوال تو میں نے اس لیے کیا فار سیک آف کلیئرٹی. جی, میرا اپنا جو اس پہ ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ آپ ٹائم لیں اور آپ جائیں اور بات کریں, سوال کریں, لیکن یہاں چونکہ کوئی بھی چیز آئیڈیل نہیں ہے. جی ٹھیک بات ہے. اچھا, یہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے. اچھا, مثال کے طور پہ آپ ان میں سے کسی کو بھی کہیں کہ جی میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ کو ٹائم دیں گے؟ نہیں. اچھا, یہ ایسا ہم سیاستدانوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو اویلیبل ہے, جہاں مرضی جو مرضی انہیں ان کا گریبان پکڑ سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے. تو اس تناظر میں ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ جہاں ہمیں ملے ہم اپنی بات کہیں, پوچھیں. جی. اچھا, ایک موقع پہ کسی انٹرویو میں نے سنا تھا یا کسی تقریر میں آپ نے کہا کہ باچا خان جو ہے وہ قائد اعظم سے بڑے لیڈر تھے. اس پہ کچھ لوگوں کو بڑی جو ہے وہ جزبز ہوئے, لوگ بڑے معترض ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے جی وہ قائد اعظم یعنی انہوں نے پاکستان بنایا اور ان کے مقابلے میں باچا خان کو بڑا لیڈر کیا. تو کس کنٹیکسٹ میں ذرا کوئی ایلیبوریٹ کریں گے, ایکسپلین کریں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے, لیکن میں نے تو اپنی رائے کا اظہار کیا اور میں سمجھتا ہوں, اور میرا مقصد قائد اعظم محمد علی جناح کو ڈس ریسپیکٹ کرنا نہیں ہے. میرا مقصد بتانا ہے کہ ایک بندہ ہے جو کم و بیش 30 سال سے زائد عرصہ وہ جیل میں رہا ہے, جدوجہد کی, اور انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے جدوجہد نہیں کی. ٹھیک ہے, بالکل. جو ہندوستان میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر تھے, چاہے وہ کانگریس کے تھے یا وہ مسلم لیگ نون کے تھے, مسلم لیگ نون آ جاتی ہے, تو یہ مسلم لیگ نون بھی تو بیسیکلی وہی چلتا ہے. تو یہ مسلم لیگ جو تھی یہ تو تھرو آؤٹ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے. اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کس نے کیا؟ اسٹیبلشمنٹ کون تھی اس وقت کی؟
अंग्रेज सरकार। बिल्कुल। तो इस्टेब्लिशमेंट को कौन चैलेंज कर रहा था? मुस्लिम लीग चैलेंज कर रही थी? नहीं, उसको तो चैलेंज ये लोग कर रहे थे, इन लोगों ने किया था। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगारों ने किया था, और इवन के कांग्रेस ने भी थोड़ा बहुत किया था, ये नहीं कि मुस्लिम लीग ने भी थोड़ा बहुत किया था, ये नहीं, लेकिन खाकसार जी बड़ा किरदार था। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अस्करी वाले से बड़ी जद्दोजहद की थी उनके खिलाफ। तो उसमें भगत सिंह का नाम भी आता है, वो मौलाना, वो क्या नाम था, ये एबटाबाद मानसहरा वाले, वो उनका नाम भी, बहुत सारे लोगों का नाम है। तो मुख्तलिफ लोगों ने तो जो मुस्लिम लीग थी वो तो इस्टेब्लिशमेंट की जमात थी। उन्होंने तो देखा ना, ये तो नवाबों की जमात थी, ढाका में बनी थी। ऐसे वो तो कायदे आज़म अगर नाम मुयस्सर आते तो शायद ये वो नवाबों की जमात ही रहती थी। एग्जैक्टली। और कायदे आज़म भी आप देखें, वो कोई कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं थे, वो कोई इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने वाले बंदे, मज़ाहमत पसंदी की तरफ नहीं। वो जेल में तो कभी भी नहीं गए ना जिन्ना साहब। अच्छा, वैसे मेरा तो ये ख्याल है एजाज भाई, और मेरी ख्वाहिश भी है कि ऐसी फिजा इस मुल्क में बने कि उसमें अगर कोई बंदा ये कहता है कि फलां मेरा लीडर है या उस शख्स को मैं बड़ा लीडर समझता हूँ, तो उससे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत ना पड़े। ठीक बात। हर एक कोई आज़ादी मुयस्सर, इतनी एक वुसअत कल्बी हमारे अंदर जो है, जी ठीक बात, वो होनी चाहिए। अच्छा एजाज भाई, कोई आखिरी सवाल कोई सियासी मंजरनामे के हवाले से पूछना चाहूँगा मैं आपसे। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ चुके हैं। मरीम नवाज साहबा को जिस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी वो कम व बेश मुयसर हो गई है। इमरान खान साहब जेल में हैं, PTI जो है वो ज़ेर इताब है, और लगता है कि अब ये साइफर में भी शायद कोई जो है वो साइफर केस में सज़ा हो जाए इमरान खान साहब को। और ये भी बातें हो रही हैं कि आइंदा इंतखाबात में शायद ये जो बल्ले का निशान है ये ना हो, ये हो या ना हो या जो भी हो। तो आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं कि इंतखाबात अगर होते हैं और उसमें एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहती है, 2018 में जिस तरह से एक जमात की हिमायत में खुल के सामने आए थे, उस तरह से अब दूसरी जमात की हिमायत में खुल के सामने नहीं आते। तो चूँकि आपने फील्ड में कवर किया है, जब बड़ा साहब ने जर्नलिज्म किया है, हम बड़े नब्ज़शनास हैं, तो क्या देखते हैं कि क्या पोजीशन होगी इंतखाबात में? मैं लंबी बातें नहीं करूँगा इस पे बड़ी लंबी बातें, बड़ी थ्योरीज आती हैं। मैं एक बात पे कन्विंस्ड हूँ, सही, जिस पे मेरे पास दूसरी राय नहीं है। आप मुझे कहेंगे सबूत दो, तो वो फिर और तरफ बात चले जाएगी। मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि ना एस्टेब्लिशमेंट कभी न्यूट्रल थी, ना है और ना होगी। सही, ठीक है। बिल्कुल। क्या आज एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? नहीं। लेकिन ये तो होता है ना, कभी ज्यादा न्यूट्रल होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, कभी कम होती है, लेकिन होती है। ये देखे ना, वो इन्वॉल्व होते हैं एंड दे थिंक, द मिलिट्री थिंक्स कि जी दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आप देखें ना, वो मिलिट्री का नारा क्या है कि हम अवामी उमंगों के तहत, क्या ये तो सियासी जमात ही कह सकती है, तो सियासी जमात ही कह सकती है। तो वो अवामी उमंगों का जो डाल दिया ना बीच में, वोट तो नहीं आप लेते भी, आपने अवामी उमंगों का कैसे कोई सर्वे करवा लिया, कौन सा पैरामीटर है, या इवन सर्वे करवा भी ले तो हु आर यू टू डू दैट? ठीक है, जिसका काम नहीं है उसका काम नहीं है। तो वो बाकी ये जो बातें हैं ना कि नवाज शरीफ या इमरान खान, ये बात ही खत्म हो जाती है। 2018 में एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी, नवाज शरीफ के खिलाफ थी। 20 और 23 में रिवर्स कर लें, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है, नवाज शरीफ के साथ है। तो ये तो अनफॉर्चुनेट। तो फिर वो सिविलियन बलादस्ती और वो सारी बातें वो कहाँ, उसने कहा, फिर जो हमारे जैसे जमहूरियत पसंद है वो क्या किधर जाए? उसने कहा कि सब आंख का धोखा है, रवानी तो नहीं है। है, सब आंख का धोखा है, रवानी तो नहीं है, दरिया में फकत रेत है, पानी तो नहीं है। वाह, ठीक है। तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी, बस अनफॉर्चुनेटली ये जो जितने भी सियासतदान हैं, नवाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया, जरदारी साहब हो गए, ये सारे इक़्तिदार के पुजारी हैं। पावर पॉलिटिक्स है, ये पावर पॉलिटिक्स है, ये कोई नजरियाती सियासत, ऐसी कोई नजरियाती सियासत नहीं है इनमें, अनफॉर्चुनेट बिटर रियलिटी। तो बाकी हम जो लोग हैं, या आप हो गए, हम हो गए, या हम जैसे जो भी लोग हैं, हम इसी तरह धक्के खाते आए हैं और धक्के खाते चले जाएंगे। धक्के और धोखे कभी किसी से, कभी ऐसे। इजाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका।
آپ نے اعزاز سعید صاحب کی گفتگو سنی، بڑی اچھی رہی تھی گفتگو. انشاءاللہ پھر کسی مہمان کے ساتھ کسی نئے شو میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.